सवाल नंबर 1, कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सवाल नंबर 2, मौत की दुआ मांगना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए हराम है, बी जायज़ है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, मौत की दुआ मांगना हराम है। सवाल नंबर 3, खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। सवाल नंबर 4, जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 113, बी 213, सी 313, डी 413। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल नंबर 5, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी मर्तबा पैदल हज किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 5 मर्तबा, बी 7 मर्तबा, सी 14 मर्तबा, डी 20 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मर्तबा पैदल हज किया था। सवाल नंबर 6, आमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए याजूज माजूज, बी मलाइका, सी मुनकर नकीर, डी करामन कातिबीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, आमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों को करामन कातिबीन कहते हैं। सवाल नंबर 7, कौन सा गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है? आपके ऑप्शन है ये। ए कबूतर का, बी खरगोश का, सी मुर्गे का, डी कुर्बानी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुर्बानी का गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है। सवाल नंबर 8, किस शहर को मस्जिदों का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मदीना, बी मक्का, सी जद्दा, डी ढाका। आपका टाइम शुरू होता है अब। ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। ये बांग्लादेश में मौजूद है। सवाल नंबर 9, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज फजर, बी नमाज जोहर, सी नमाज असर, डी नमाज मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज नमाज मगरिब पढ़ाई थी। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? आपके ऑप्शन है ये।
اے زکوٰۃ کا، بی روزوں کا، سی نماز کا، ڈی حج کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 11، کون سے نبی لوہے کو ہاتھ سے موم کی طرح نرم کر دیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت اسحاق علیہ السلام، سی حضرت داؤد علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 12، اللہ کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے رب، بی رحیم، سی خدا، ڈی مالک۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اللہ کو فارسی زبان میں خدا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13، قرآن مجید میں کس پہاڑ کا نام آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے صور، بی یاقوت، سی کوہ نور، ڈی کوہ طور۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، قرآن مجید میں صور پہاڑ کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 14، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے 11 سال، بی 14 سال، سی 17 سال، ڈی 21 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 14 سال چھوٹے تھے۔ سوال نمبر 15، جس عورت کا شوہر پردیس میں رہتا ہو وہ کیا کرے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا تھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے۔ صحابیات تھیں اور بھی دوسری صحابیات تھیں، ان سب نے کہا کہ انتہائی مدت عورت کے صبر کی 4 مہینے۔ اس بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین سرحدوں پر ہیں 4 مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ اپنے گھر جائیں گے۔ یہ وہ دور تھا جس وقت بے حیائی کا وہ طوفان نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں اور جو کچھ معاشرے میں آج کل بے حیائی ہو رہی ہے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے جو مرد اور عورت کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو اتنا پاکیزہ دور تھا، خلفائے راشدین کی حکومت تھی، تو اس پاکیزہ دور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت 4 مہینے سے زیادہ شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ سال 2 سال کے لیے اپنی بیوی سے دور رہا جائے، جوان بیوی سے، اور جو ہے وہ اس پر شیطان جو ہے نا بالکل دسترس حاصل نہیں کرے گا۔ تو جائز تو ہے، سال کے آپ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں بیوی کی اجازت سے، لیکن یہ چیز مشاہدے کے بھی خلاف ہے، جو آج کل لوگوں کے مشاہدوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، اور تقویٰ کے بھی خلاف ہے۔ تو فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں 1 مرتبہ اپنے گھر کا ضرور چکر لگایا جائے، یا اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر جائیں۔ اگر آپ یعنی ایسا نہیں کرتے تو کسی بھی گناہ میں اگر آپ پڑ گئے، اور صرف عورت کو خطرہ نہیں ہے، مرد کو بھی تو خطرہ ہے نا، جو 1 سال اپنی بیوی کے بغیر رہ رہا ہے، تو وہ کیسے اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے۔ جہاں تک جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، وہ تو ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر، اگر بیوی اجازت نہ دے پھر 4 مہینے آپ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے، اور اگر بیوی اجازت دیتی ہے لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے گی، تو بھی آپ کے لیے باہر رہنا جائز نہیں ہے۔